سے سلام ہو گئے، ہاں دور سے سلام گئے ان کے جو ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں سر جھکایا، ہاتھ جوڑ کے قبلہ والا عرض کی، سرکار اگر اجازت ہو تو میں موسیٰ کلیم اللہ کو جواب دوں؟ ہائے ہائے ہائے، اگر اجازت ہو تو میں موسیٰ کلیم اللہ سرکار کی اس بات کا جواب دوں؟ سرکار جو ناراض ہو گئے ہیں، موسیٰ پاک جو ناراض ہو گئے ہیں، اگر اجازت ہو امتی آپ کا ہوں پھر عالم بھی ہوں، اگر اجازت ہو تو جواب دوں؟ آپ یار سمجھ نہیں رہے میری بات کو، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا دے دے جواب، بتا دے۔ پھر امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ مخاطب ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، فرمایا یا موسیٰ کلیم اللہ یہ بتائیں، جب آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اللہ نے پوچھا تھا کالا، اللہ کریم نے فرمایا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو تو نے جواب کیا دیا تھا؟ اس کا جواب دے دینا تھا کالا ہی عصای، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کالا ہے یا عصایا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا واغش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ اللہ نے ایک سوال کیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب دے کے بات کو ختم کر دیتے، آپ نے 5 جواب دیے ایک سوال کے۔ کون سے 5؟ فرمایا آپ نے کہا تھا میرے ہاتھ میں اللہ ڈنڈا ہے، اللہ میں اس کا ٹیک لگا کے نیند بھی کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا جی، پھر میں بیری کے درخت پہ اس کو مار کے بکریوں کے لیے چارہ بھی بناتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور فرمایا پھر میں اس کے ٹیک لگا کے نیند بھی کرتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور اس سے میں اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتا ہوں میں معذرت کے ساتھ، جب اللہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ نے 5 جواب کیوں دیے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، سرکار کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ بتا اب میرے امتی کو جواب دے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا بیٹا آجا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے گلے سے لگایا، سر پہ دست شفقت رکھا اور عرض کی سونیا مان گیا، آپ کی امت کے عالموں کی شان بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے، تو آقا کی کیا شان ہوگی یار؟ ہائے ہائے ہائے، آقا کی کیا شان ہوگی؟ اور توجہ فرماؤ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے میلاد کی برکت، میلاد کی محفل میں جو آتے ہیں، یہ تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے میرے نبی کا میلاد منا کے اتنے خوش بیٹھے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ جب مدینے والا مدینے میں آیا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اب میرا لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی مدینے میں آمد ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ آمنہ کا لال مدینے میں تشریف لے کے آ رہا ہے۔ اونچا بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ جب لوگوں کو پتہ چلا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے میں آمد ہے، مسلمانوں توجہ فرماؤ، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے میرے پاک نبی کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کوئی مسلمانوں مکان کی چھتوں پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا جاء رسول اللہ، جاء
जाअ नबीयुल्लाह, लोगों वो देखो अल्लाह का नबी आ रहा है, लोगों वो देखो अल्लाह का रसूल आ रहा है। मुसलमानों, बूढ़े बच्चे जवान गलियों में आके मेरे नबी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। जब मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई, सहाबा किराम अपने अंदाज में मेरे सरकार का इस्तकबाल कर रहे थे। कोई कह रहा था सरकार की आमद, बोलो जरा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, अरबी की आमद। सोनिया अपने नबी का शान तो सुन। जब मेरे करीम आका मदीने में आए, मेरे नबी के कसीदे लोग पढ़ रहे थे, कह रहे थे लोगों वो देखो आज हमारे पास अल्लाह का वो नबी आ गया जो नबियों का इमाम है, जो रसूलों का सरदार है। अरे वो नबी आ गया, वद्दुहा के चेहरे वाला नबी आ गया, वल्लैल की जुल्फों वाला नबी आ गया, यासीन के सेहरे वाला नबी आ गया, माज़ागल बसर के कजरे वाला नबी आ गया, ताहा के ताज वाला नबी आ गया, मुजम्मिल की चादर वाला नबी आ गया, मुदस्सिर के कंबल वाला नबी आ गया, अलम नशरा के सीने वाला नबी आ गया, लाओ किस्म की चाल वाला नबी आ गया, लाख समचक विचार वाला नबी आ गया। मुसलमानों तवज्जो फरमाओ, जो आशिक थे, जो गुलाम थे, जो ठरने वाले थे, मेरे नबी की शाने कसीदे पढ़ रहे थे। उन्हीं में एक यहूदी काफिर था, जाके घर में कहता है ओ बेटियों, उसकी 4 बेटियां थी। कितनी? 4 बेटियां थी। बुला के कहते हैं ओ बेटियों, मैंने सुना है मुसलमानों का नबी बड़ा खूबसूरत है, मैंने सुना है मुसलमानों का नबी बड़ा प्यारा है, उसका चेहरा इतना हसीन है, जो भी देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ के उसका गुलाम हो जाता है। ओ बेटियों, तुम कमरे में बैठ जाओ, मैं ताला लगा के जंगल की साइड पे जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? मोहम्मद के मिलाद पे घर छोड़ के कौन भागता है? काफिर भागते हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं फेसबुक पे देख रहा था किबला कारी साहब, एक बंदा ना बहुत बड़ी मिर्ची कंधे पे रख के लेके जा रहा था, तो नीचे लिखा हुआ था मुबारक हो, मिलाद के मौके पे लोगों को जो मिर्ची लगती है वो मिल गई है। तो हमें मिर्ची नहीं लगती, हमारे सीने में ठंडक होती है, हमारे सीने में। ये आखिरी बात है, इशारा हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सुबह की नमाज भी जरूर पढ़ेंगे। अब लोगों ने तराने गाए, कसीदे गाए, मेरे नबी की आमद पर नारे लगाए। यहूदी बेटियों को कमरे में बिठा के बाहर कुंडी ताला लगा के चला गया। उसने कहा बेटी जब मोहम्मद का गुजर हो जाएगा फिर मैं आऊंगा। अब इधर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब नारे लगे ना, तो लड़कियों ने सुना कि मुजम्मिल की चादर वाला, मुदस्सिर के कंबल वाला, यासीन के सेहरे वाला, इतनी जब शाने सुनी तो उनसे रहा नहीं गा। इकट्ठे होकर जाकर कहती है बड़ी बहन को, कहती है बाजी तू माँ की जगह है, अगर इजाजत हो तो एक नजर मोहम्मद को देख लें, अगर इजाजत हो तो एक नजर मोहम्मद को देख ले। बड़ी बहन कहती है ठीक है देख लो, कोई हर्ज नहीं है। अब उन्होंने कहा कि बाजी बड़ी तू है, मकान की छत पे पहले तू चढ़ देख, अगर प्यारा हो तो फिर बताना हम भी देखेंगे। अब सबसे बड़ी बहन शाह साहब मकान की छत पे चढ़ी। बात को समझना है, जब छत पे चढ़ी ना, करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दीदार किया तो देखती रह गई। कहती सोने अरबिया, मेरा बाप तो कहता है उसका कलमा नहीं पढ़ना, उसका कलमा नहीं पढ़ना। सुने तेरे चेहरे के नूर को देख के मेरा दिल मान गया है अंत शमसुन। क्या कहा? अंत शमसुन। सोनिया आप तो सूरज की तरह चमक रहे हो। अब जब उसने डिगा टिकटिकी बांधी तो नीचे उतरी ना, और बहनों ने आवाज दी बाजी बता तो सही वो मोहम्मद कैसा है। कहने लगी ओ मेरी बहनों,
یہ بات بتانے کی نہیں ہے، یہ منظر آنکھوں سے دیکھنے کا ہے۔ اب مسلمانوں، بڑی بہن جب نیچے اتری اور دوسری بہن مکان کی چھت پہ چڑھی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، زیارت کی، کہتی ہے سونے میری بڑی باجی کہتی ہے انت شمسن، آپ سورج ہو، آپ سورج ہو سونے، میں سورج بھی کہتی ہوں، انت قمرن، آپ کو چاند بھی کہتی ہوں سونیا، کیونکہ سورج کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو ختم ہو جاتی ہے، آپ وہ چمکنے والے ہو جو دن کو بھی چمکتے ہو، رات کو بھی چمکتے ہو، آپ کی روشنی دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے۔ اب تیسری بہن جب مکان کی چھت پہ چڑھی نا، اس نے کہا یا رسول اللہ سونے، میری ایک بہن نے کہا انت شمسن، آپ سورج ہو، دوسری نے کہا انت قمرن، آپ چاند ہو۔ عرض کی سونے، سورج وہ ہوتا ہے جو دن کو چمکتا ہے، رات کو بے نور ہوتا ہے، اور چاند وہ ہوتا ہے جو رات کو چمکتا ہے، دن کو بے نور ہوتا ہے۔ سونے انت شمسن انت قمرن، آپ سورج بھی ہو، آپ چاند بھی ہو، انت نورن، آپ نور بھی ہو۔ بیٹی کس کی ہے یار؟ یہودی کی ہے۔ میرے نبی کو کیا کہہ رہی ہے؟ بولو ذرا، نور کہہ رہی ہے، نور کہہ رہی ہے۔ اب چوتھی بہن کی جب باری آئی نا، اس نے سرکار کو دیکھا، مختصر کہتی ہے سنے ایک بہن کہتی ہے انت شمسن، دوسری کہتی ہے انت قمرن، تیسری کہتی ہے انت نورن۔ میں صرف آپ کو سورج نہیں کہتی، صرف قمر نہیں کہتی، صرف نور نہیں کہتی، انت نورن فوق نورن، آپ نورن علی نور ہے، ہے آپ نورن علی نور ہے۔ مسلمانوں، ایک بات کرنا چاہوں گا، اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو، آپ کے مرنے کے وقت بھی آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہوگا، وہ محمد نور والا نور دے گا۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، یہ کعبہ جو اینٹوں پتھروں کا بنا ہے، یہ نور سے معمور ہو گیا، یہ نور سے معمور ہو گیا۔ اور جو اینٹوں پتھروں کا بنا ہے، سرکار کی ولادت کی خوشی منائے، وہ تو نور سے معمور ہو جائے۔ اور جس کو رب نے قرآن میں کہا لوگو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا لوگو میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جو کلمہ پڑھنے والے ہوں، جن کی جانوں سے بھی زیادہ نبی قریب ہو، اگر وہ محمد کے میلاد ولادت کی خوشی منائے، کیا اس کو نور نصیب نہیں ہوگا؟ ابو لہب جب لونڈی نے خبر دی کہ آپ کو اللہ نے بھتیجا دیا ہے، اس نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ تو نے مجھے بھتیجے کی ولادت کی خوشی دی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب بھی سوموار کی رات آتی ہے نا، اللہ اس انگلی، جس انگلی سے اشارہ کر کے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے پانی، دودھ اور شہد کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ ایک کافر ہو کر محمد کا میلاد منائے تو فائدہ ہوتا ہے، اور امتی میلاد منائے تو کیوں نہیں ہوگا؟ امتی میلاد منائے تو ناز رسول دا دھرتی تے آیا ہے، ناز رسول دا دھرتی تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے۔ ناز رسول دا، ناز رسول دا دنیا تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا لوگوں پکی بات ہے، میں نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ تیرا ایک احسان تو نہیں، اللہ آنکھ دی یہ بھی تیرا احسان ہے، زبان دی یہ بھی تیرا احسان ہے،
جسم دیا یہ بھی تیرا احسان ہے، اللہ چلنے کے لیے پاؤں دیے یہ بھی تیرا احسان ہے، اللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے یہ بھی تیرا احسان ہے، اللہ ماں باپ دیے یہ بھی تیرا احسان ہے، ہمیں انسان بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے، ہمیں مسلمان بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے، مسلمان بنا کے محمد کریم کا غلام بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے۔ اللہ تیرا ایک تو نہیں کئی احسانات ہے، پر قرآن میں کہیں جتلایا تو نہیں۔ مومنو میں نے زبان دی احسان ہے، میں نے کان دی احسان ہے، میں نے ہاتھ دی احسان ہے، اللہ کی اسی احسان کو جتلایا نہیں۔ پر یہ کون سا احسان ہے جس کو جتلا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا مومنو میں نے جتنے فضل کیے، جتنی رحمتیں کی، جتنی نعمتیں عطا فرمائی وہ سارے اکٹھے کر لو، یہ احسان اس احسان کے جھنگے میں بھی نہیں آتے۔ اللہ ایسا کون سا احسان ہے؟ فرمایا لوگوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، اذ بعث فیہم رسولا، مجھے تو تم اتنے پیارو میں نے تمہیں اپنا رسول بھی دے دیا ہے، اپنا محبوب بھی دے دیا ہے۔ فقیرانہ صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔